سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے راجو کا بھوت۔ اس کے راوی ہیں ڈاکٹر ارشاد، تحریر ہے محمد یونس حسرت۔ فاریسٹ آفیسر ظہیر قریشی کے بنگلے میں قیام کیے مجھے 12 روز ہو گئے تھے۔ میں دن بھر جڑی بوٹیوں کی تلاش میں جنگل میں مارا پھرتا تھا اور شام کو واپس بنگلے پر آ جاتا تھا۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد ہم رات گئے تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے اور گپیں ہانکتے رہتے تھے۔ ایک روز اتفاق سے موسم ابر آلود تھا۔ آسمان پر ایسی گہری گٹاٹ چھائی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ اب برسی، ساتھ ہی بجلی بھی چمک رہی تھی۔ میں شاید موسم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے باہر نکل جاتا، لیکن قریشی صاحب نے مجھے روک لیا۔ آج آپ باہر نہ ہی جائیں تو اچھا ہے، موسم خطرناک ہے۔ ویسے تو ایسے موسم میں یہ بنگلہ بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ قریشی صاحب مسکرا دیے۔ مطلب یہ کہ موسم ابر آلود ہو تو اس بنگلے میں راجو کا بھوت گشت کرنے لگتا ہے۔ راجو کا بھوت؟ کون تھا یہ راجو؟ کیا آپ اس کی کہانی مجھے نہیں سنائیں گے؟ یہ آج سے کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے۔ راجو اس بنگلے میں خانسامہ ہوا کرتا تھا۔ نیچے وادی میں جو گاؤں ہے وہ وہاں کا رہنے والا تھا۔ وہ اپنے کام میں تو ماہر تھا اور اپنے صاحب کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دیتا تھا، لیکن اس میں 2 خامیاں تھیں۔ ایک تو وہ شراب اور کئی دوسرے نشوں کا رسیا تھا، دوسرے وہ اپنی بیوی سے اچھا سلوک نہیں کرتا تھا۔ اس کا کوارٹر بنگلے کے باورچی خانے سے 15-20 گز کے فاصلے پر تھا۔ رات کے وقت وہ خاموشی سے اپنے کوارٹر سے کھسک جاتا اور رات بھر نہ جانے کہاں کہاں رنگ رلیاں مناتا رہتا، پھر صبح ہونے سے پہلے واپس آ جاتا۔ صبح کے وقت اکثر بیوی کے ساتھ اس کی لڑائی ہو جاتی اور وہ ذرا سی بات پر اسے روئی کی طرح دھنک ڈالتا۔ راجو کا برادر نسبتی کاشی وادی کے گاؤں میں ہی رہتا تھا۔ اس نے کئی بار راجو کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے، لیکن راجو پر اس کی نصیحتوں اور فہمائشوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اسی طرح اپنی رنگ رلیوں میں مگن رہا۔ پھر ایک طوفانی رات کی بات ہے، بارش ہو رہی تھی، ساتھ ہوا بھی چل رہی تھی اور آسمان پر بجلی بھی چمک رہی تھی۔ تقریباً 8 بجے کا وقت تھا۔ راجو بنگلے کے باورچی خانے میں صاحب کے لیے کھانا تیار کر رہا تھا۔ وہ باورچی خانے میں اکیلا ہی تھا۔ اس کا سارا دھیان کھانے کی طرف تھا، اس لیے اسے دروازہ کھلنے کا پتہ نہیں چلا۔ کاشی باورچی خانے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک بھاری سلاخ تھی۔ اس صبح راجو کی پھر اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی اور راجو نے اپنی بیوی کو مار کر لہو لہان کر دیا تھا۔ اپنی بیوی کو یوں لہو لہان دیکھ کر کاشی کا خون کھول اٹھا تھا اور اب وہ راجو کو ٹھکانے لگانے کی نیت سے باورچی خانے میں آیا تھا۔ اس نے راجو کو پلٹنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیا اور اس کے سر پر سلاخ سے بھرپور وار کیا۔ ایک ہی وار نے راجو کو ڈھیر کر دیا۔ کاشی نے احتیاط کے طور پر سلاخ کے سرے پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ راجو کا سر پھٹ گیا اور وہ چولہے کے قریب گر پڑا۔ کاشی نے سلاخ کی مدد سے دیوار کی چند اینٹیں اکھاڑ دی۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، اس لیے بارش کے شور میں اینٹیں اکھاڑنے کا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ کاشی نے راجو کو اس طرح لٹا دیا جس سے یہ گمان ہو کہ بجلی کے کوندے نے باورچی خانے میں سوراخ کے راستے داخل ہو کر راجو کی جان لے لیے۔ پھر کاشی جس طرح خاموشی کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا، اسی طرح خاموشی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ پولیس نے راجو کی موت کو بجلی گرنے کا نتیجہ قرار دے دیا اور اپنی طرف سے بات ختم کر دی۔ بات شاید یہیں ختم ہو جاتی، لیکن تماشا یہ ہوا کہ لوگوں نے راجو کو بنگلے کی بیرونی دیوار کے ساتھ ہی دفنا دیا۔
دیوار سے چند گز کے فاصلے پر ہی زندہ پیر جلالی کی خانقاہ ہے، جہاں سال کے سال بڑی دھوم دھام سے میلہ لگتا ہے۔ زندہ پیر جلالی کے مریدوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ ایک شرابی اور اوباش شخص کو ایسے بزرگ کے مزار کے قریب کیوں دفن کیا گیا ہے۔ ان کا احتجاج یہاں تک بڑھا کہ حکام کو یہ حکم صادر کرنا پڑا کہ راجو کی لاش کو وہاں سے نکال کر کہیں اور دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ راجو کی لاش وہاں سے نکال کر کہیں اور دفن کر دی گئی، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ راجو کی روح کو لوگوں کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری کہ اس کا مردہ یوں خراب کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت کے بعد سے راجو کی روح اس بنگلے اور اس کے گرد و نواح میں منڈلاتی رہتی ہے، اور اکا دکا جو شخص نظر آئے اس کو اپنے انتقام کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ راجو کے بھوت نے اس بنگلے کے برآمدے میں سونے والے لوگوں پر کئی دفعہ حملہ کیا ہے، خاص کر ابر آلود موسم میں تو باورچی خانہ اور اس کے آس پاس کی جگہ پر اس کا کسی شخص پر حملہ آور ہونا بالکل یقینی ہوتا ہے۔ ظہیر قریشی صاحب یہ داستان سنا چکے تو میں نے پوچھا، یہ بتائیے قریشی صاحب، راجو کا بھوت اب تک کتنی وارداتیں کر چکا ہے؟ باہر کی وارداتوں کے متعلق تو میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا ارشاد صاحب، لیکن 2 وارداتیں اس بنگلے میں کی ہیں راجو کے بھوت نے، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ ان دونوں وارداتوں میں ہلاک ہونے والے شخص خانسامہ تھے۔ خانسامہ؟ جی ہاں، کوئی 6 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک کلکٹر سرکاری دورے پر یہاں آیا تھا، اس کا خانسامہ نادر اس کے ساتھ تھا۔ کلکٹر نے اپنے خانسامہ نادر کو دوپہر کے کھانے کے بعد ہی تفصیلی ہدایات دے دی تھیں کہ وہ شام کے 8 بجے 2 آدمیوں کے لیے نہایت پرتکلف کھانا تیار کر رکھے۔ نادر یہ ہدایات لے کر چلا گیا اور شام کے کھانے کے لیے ضروری اشیاء فراہم کرنے لگا۔ شام کے 7:45 بجے وہ ملٹری افسر آ پہنچا اور کلکٹر اور وہ دونوں برآمدے میں بیٹھ گئے۔ نادر نے ان کے پینے کے لیے بوتلیں لا رکھیں اور وہ گپ شپ میں مشغول ہو گئے۔ اس روز آسمان اگرچہ دوپہر کے بعد سے ہی ابر آلود ہو گیا تھا، لیکن اب بارش آنے کے آثار واضح ہو گئے تھے۔ ہوا بھی چلنے لگی تھی اور مغرب کی طرف بجلی بھی چمکنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بارش ہونے لگی، چنانچہ کلکٹر اور ملٹری افسر دونوں برآمدے سے اٹھ کر اندر ہال کمرے میں آ گئے۔ بارش یکدم تیز ہو گئی تھی۔ 8:30 بج چکے تھے، لیکن نادر ابھی تک کھانا نہیں لایا تھا۔ کلکٹر نے چپراسی کو حکم دیا کہ وہ خانسامہ سے کھانا لانے کے لیے کہے۔ چپراسی چھتری لے کر باورچی خانے کی طرف چلا گیا۔ کوئی 5 منٹ بعد ہال کمرے کا دروازہ ایک دھماکے کے ساتھ کھلا اور چپراسی سر سے پاؤں تک کانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سرکار، کیا بات ہے؟ خانسامہ سرکار، وہ مرا پڑا ہے۔ کلکٹر اور ملٹری افسر دونوں یہ سن کر ایک دم اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مرا پڑا ہے؟ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے تو وہ بالکل جیتا جاگتا تھا۔ تم بھنگ تو نہیں پی گئے ہو؟ نہیں سرکار، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے۔ وہ فرش پر مرا پڑا ہے، ایک چمچہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ کلکٹر نے دوسرے چپراسی کو بلانے کے لیے تالی بجائی۔ جب وہ آیا تو اسے برساتی اور ایک چھتری لانے کا حکم دیا۔ اس نے برساتی خود پہنی اور چھتری ملٹری افسر کو تھما دی، اور پھر وہ دونوں چپراسیوں کی معیت میں کچن کی طرف چلے۔ چپراسی نے غلط نہیں کہا تھا، مختلف برتنوں میں کھانا پکا پڑا تھا۔ چولہے پر ایک ہنڈیا چڑھی ہوئی تھی اور چولہے کے قریب خانسامہ نادر پشت کے بل پڑا تھا۔ اس کے لبوں پر جھاگ تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور دائیں ہاتھ میں چمچہ تھا۔ اس کے سر پر ایک زخم تھا جس سے خون نکل رہا تھا۔ غالباً گرتے ہوئے اس کا سر مسالہ پیسنے کی کونڈی سے ٹکرا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے جسم پر کسی چوٹ، کسی زخم کا نشان نہیں تھا۔ کلکٹر نے یہی خیال کیا کہ خانسامہ کی موت بجلی گرنے سے واقع ہو گئی ہے، لیکن چپراسیوں اور دیگر لوگوں کا خیال یہی تھا کہ یہ حرکت راجو کے بھوت کے سوا اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔
اور دوسری واردات کب ہوئی تھی قریشی صاحب؟ اس وقت کلکٹر کی طرح ایک انجینئر صاحب یہاں تشریف لائے تھے، خانسامہ ان کا بھی ان کے ساتھ تھا۔ اتفاق سے جس روز وہ تشریف لائے موسم اسی روز آج جیسا ابر آلود ہو گیا۔ بنگلے کے عملے نے انہیں راجو کے بھوت کے متعلق خبردار کیا۔ اتفاق سے جس روز وہ تشریف لائے موسم اس روز بھی آج کی طرح صاف نہیں تھا۔ بنگلے کے عملے نے انہیں راجو کے بھوت کے متعلق خبردار کیا، لیکن وہ بھوت پریت پر بالکل یقین نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی، وہ خود تو ہال کمرے میں سوئے اور ان کا خانسامہ برآمدے میں چارپائی ڈال کر لیٹ رہا۔ انجینئر صاحب احتیاطاً ایک ٹارچ اپنے سرہانے کے نیچے رکھتے تھے۔ وہ بڑے سکون کی نیند سو رہے تھے کہ آدھی رات کے بعد کسی وقت ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی اور ہستی بھی موجود ہے۔ ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے سرہانے سے ٹارچ نکالی اور روشنی کر کے سارے کمرے میں دیکھا۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ انجینئر صاحب نے سونے سے پہلے خود تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر لی تھیں۔ انہوں نے اطمینان کا ایک سانس لیا اور ٹارچ بجھا کر دوبارہ سرہانے کے نیچے رکھ لی اور پھر لیٹ گئے۔ وہ لیٹے ہی تھے کہ برآمدے کی طرف سے ایک چیخ بلند ہوئی۔ انجینئر صاحب ٹارچ چلا کر فوراً بستر سے اٹھے اور تیزی کے ساتھ باہر کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھول کر انہوں نے ٹارچ کی روشنی ڈالی تو دیکھا کہ ان کا خانسامہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہے۔ عین اسی وقت سڑے گلے گوشت کی بو ان کے نتنوں سے ٹکرائی اور ایک سفید سفید سا ہیولا بنگلے کی بیرونی دیوار پھاندتا نظر آیا۔ انجینئر صاحب ٹارچ لیے دیوار کی طرف بھاگے اور ادھر ادھر روشنی ڈال کر دیکھا، لیکن انہیں کہیں کچھ دکھائی نہ دیا۔ انہوں نے دوسرے چپراسیوں کو بلوا کر خانسامہ کو اندر کمرے میں لے جانے کا حکم دیا۔ چپراسی خانسامہ کو اٹھا کر اندر لے گئے، لیکن اس وقت تک وہ بیچارہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ انجینئر صاحب کی آزاد خیالی نے غریب خانسامہ کی جان لے لی تھی، لیکن وہ دن اور آج کا دن پھر کسی شخص نے ابر آلود موسم میں بنگلے کے برآمدوں میں سونے کی حماقت نہیں کی۔ کیا جانے کب راجو کا بھوت کسی پر حملہ کر بیٹھے۔ راجو کے بھوت کی اس کہانی نے مجھے ایک عجیب و غریب الجھن سے دوچار کر دیا۔ میں انجینئر صاحب کی طرح اسے توہمات کی پیداوار قرار دینے کے لیے تو ہرگز تیار نہیں تھا۔ مجھے اپنی زندگی میں ایسے بے شمار بھوتوں سے واسطہ پڑ چکا ہے، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ راجو کے بھوت نے دونوں دفعہ ایک بے قصور خانسامہ کو ہی اپنا نشانہ کیوں بنایا۔ راجو کی روح اگر انتقام کے در پہ تھی تو یہ انتقام ان لوگوں سے لینا چاہیے تھا جو اس کے ساتھ زیادتی کے مرتکب ہوئے تھے۔ میں اس گتھی کو سلجھانا چاہتا تھا۔ اب بارش شروع ہو گئی تھی، ہوا بھی چلنے لگی تھی اور ساتھ میں بجلی بھی چمک رہی تھی، گویا کہ راجو کے بھوت کی واردات کے لیے روایتی لحاظ سے ایک نادر موقع تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں اس گتھی کو سلجھانے کی خاطر ایک منصوبہ بنایا اور اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے بنگلے کے خانسامہ کو طلب کیا اور اس سے کہا، آج رات تم میرے پاس سو گے ہال کمرے میں۔ بہت بہتر جناب۔ خانسامہ نے باورچی خانے کے کام سے فراغت کے بعد باورچی خانے کو تالا لگا دیا اور میرے پاس ہال کمرے میں آ گیا۔ وہ کسی قدر سہما ہوا بھی تھا۔ شاید ابر آلود موسم نے اسے یہ احساس دلا دیا تھا کہ یہ موسم راجو کے بھوت کی واردات کے لیے بے حد سازگار ہے۔ تاہم اسے یہ اطمینان تھا کہ وہ برآمدے میں نہیں، ہال کمرے میں سوئے گا اور تنہا نہیں ہوگا۔ میں نے اس کا بستر اپنے بستر سے کوئی 5 گز کے فاصلے پر لگوایا۔ ایک دفتری میز دونوں بستروں کے درمیان حائل تھی۔ ایک لالٹین جلا کر میں نے ہال کمرے سے ملحقہ غسل خانے میں رکھوا دی اور غسل خانے اور ہال کمرے کا درمیانی دروازہ کھلا رہنے دیا تاکہ ہال کمرے میں کسی قدر روشنی رہے۔ خانسامہ کو میں نے تاکید کر دی کہ اگر اسے کوئی آہٹ یا شور سنائی دے یا ڈر محسوس ہو تو مجھے آواز دے لے۔ میرے پاس ٹارچ تو تھی لیکن وہ خراب ہو گئی تھی۔
اس کی بجائے میں نے اپنے سرہانے دیا سلائی کی ڈبیا رکھ لی اور 10 بجے کے قریب اپنے بستر میں لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ حال کمرے میں مکمل تاریکی تھی، نہ جانے کیسے غسل خانے میں رکھی ہوئی لالٹین بجھ گئی تھی۔ مجھے خطرے کا گہرا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے سرہانے کے نیچے سے دیا سلائی کی ڈبیا نکال کر ایک تیلی جلائی۔ عین اسی وقت مجھے خانسامہ کی درد و کرب میں ڈوبی ہوئی قرأت سنائی دی۔ وہ یوں خر خر کر رہا تھا جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے جلتی ہوئی دیا سلائی اور ڈبیا ہاتھ میں لیے بستر سے چھلانگ لگائی اور خانسامہ کے بستر کے پاس پہنچ گیا۔ پہلی تیلی بجھ چکی تھی۔ میں نے ایک اور تیلی جلا کر خانسامہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ بستر سے نیچے فرش پر گرا ہوا بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا اور ایک ہاتھ سے اپنا گلا تھامے ہوئے تھا۔ میں جب اس کے قریب ہوا تو گلے سڑے گوشت کی انتہائی ناگوار بو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ خانسامہ مجھے دیکھ کر اٹھ بیٹھا اور کراہتے ہوئے بولا، مجھے بچائیے ڈاکٹر صاحب، وہ میرا گلا گھونٹ رہا ہے۔ تم فکر نہ کرو، تم محفوظ ہو۔ دیا سلائی کی تیلی جلنے کے ساتھ ہی وہ ناگوار بو کم ہونے لگی تھی۔ میں یکے بعد دیگرے دیا سلائی کی تیلیاں جلاتا گیا۔ اب وہ ناگوار بو قطعی طور پر ختم ہو چکی تھی اور خانسامہ بھی زندہ سلامت تھا۔ وہ ایک سہمے ہوئے بچے کی طرح مجھ سے چمٹ گیا۔ میں نے آواز دے کر بنگلے کے دوسرے نوکروں کو بلایا، وہ ایک لالٹین جلا کر لائے۔ میں نے لالٹین کی روشنی میں خانسامہ کا اچھی طرح معائنہ کیا۔ اس کی گردن پر انگلیوں کے نشان تھے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی۔ خوف نے اسے بدحواس ضرور کر دیا تھا لیکن اسے گزند نہیں پہنچا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ میری بروقت مداخلت سے اس کی جان بچ گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک راز بھی میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ خانسامہ کی جان بچانے میں مجھ سے زیادہ دیا سلائی کی ڈبیا کا ہاتھ تھا۔ دیا سلائی کی جلتی ہوئی تیلیوں نے راجو کے بھوت کو بھگا دیا تھا۔ اگلی صبح میں نے رات کا تمام ماجرا ظہیر قریشی صاحب کو سنایا۔ مجھ سے پہلے بنگلے کے نوکر ان کے سامنے میری تعریفوں کے پل باندھ چکے تھے کہ کس طرح ڈاکٹر ارشاد صاحب نے خانسامہ کو راجو کے بھوت کے ہاتھوں ہلاک ہونے سے بچایا۔ تاہم ظہیر قریشی صاحب نے تمام داستان میرے منہ سے بالکل ویسی ہی دلچسپی کے ساتھ سنی جس طرح میں نے ان کے منہ سے نیاز خان شکاری کی موت کی داستان سنی تھی۔ پھر میں نے انہیں اس نتیجے سے بھی آگاہ کر دیا جو میں نے اخذ کیا تھا۔ چنانچہ وہ دن اور آج کا دن، اس بنگلے میں دن ہو یا رات، آگ ہر وقت روشن رہتی ہے، اور یقین کیجئے اس دن کے بعد سے راجو کے بھوت نے اس بنگلے میں کوئی واردات نہیں کی۔ اس کہانی کا ماخذ ہے پراسرار چیتا محمد یونس حسرت۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔